بنا ڈالو اسے سنیت کا ایک عظیم قلعہ، بنا ڈالو اس سے ایسی ایک عمارت، ایسی ایک درسگاہ کہ یہاں سے نکلنے والا بچہ خود اپنے آپ مثال بن جائے۔ پیارے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ حافظ قرآن آپ کی محبتوں سے، اساتذہ کی محنتوں سے اس ادارے سے نکلے ہیں، اور یہ 3 سالہ محنت ہے۔ ادارے کو دادا ابھی بہت دن نہیں ہوئے، ادارہ قائم ہوا، پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن آ گیا، سیلاب آ گیا، پھر لاک ڈاؤن آ گیا، وہ 4 سال ہمارے برباد ہوئے۔ میں آپ کو اپنی جانب سے یہ انشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا جس درجہ تعاون رہا، جتنا بھی رہا، جو اللہ نے آپ کو دیا، انشاءاللہ وہ کارگر ہوگا، اسے ہم بیکار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ میں ضمانت لیتا ہوں، اور اس ادارے کی مانیٹرنگ میں خود کروں گا۔ آپ لوگ، میرے والد کو ایک 50 سالہ زندگی میرے والد کی اس علاقے میں گزری ہے، اور مجھے بڑی شدت سے یہ احساس رہتا ہے کہ آپ لوگوں کی محبتوں میں، عقیدتوں کے ماحول میں والد صاحب نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ، وہ جوانی کا حصہ، 50 سال پوری عمر جو محنت کرنے کی ہوتی ہے، انہوں نے اس زمین پر محنت کیا۔ اور آج دعوے دار تو کچھ بھی دعویٰ کریں، لیکن جو لوگ موجود ہیں، جو پرانے لوگوں سے بھی میں نے سنا ہے، اس گاؤں سے اس گاؤں، اس گاؤں سے اس گاؤں، بیل گاڑیوں پہ کے لیے اسٹیج لگانے والا بھی کوئی نہیں تھا، پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا، چونکہ سب بدعقیدہ تھے۔ یہاں پر دوسری خانقاہوں کا دور چل رہا تھا، گھسیٹتے گھسیٹتے آپ سمجھ لیے کشن گنج کی جامع مسجد آپ نے دیکھی، محدث اعظم ہند جیسی شخصیت پوری زندگی اس بات کی کوشش کرتی رہی کہ ایک خطاب میرا اس جامع مسجد میں ہو جائے، لیکن محمود مدنی، اسد مدنی، حسین مدنی یہاں تراویح پڑھانے آتا تھا، اتنا قبضے میں تھی مسجد کی۔ اور بحمدی تعالیٰ والد صاحب کی، علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب، یہ دونوں حضرات مستقل باقی جب جس علماء کی ضرورت پڑی وہ آتے رہے۔ ان لوگوں نے زمین پر گاؤں گاؤں جا کر کے سنیت کو اس قدر پھیلایا کہ پھر مسجد کی بات چھوڑیے، ایک دن تقریر کی بات کیا چھوڑیے، مسجد ہی اپنے قبضے میں آئی۔ جو وہ خدمات ہیں، پھر آج وقت آ گیا۔ میں نے بڑی شدت سے محسوس کی، جتنے ادارے قائم کیے گئے، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں ادارے قائم کیے گئے، میں اس کی ضرور حالی دیکھ رہا ہوں۔ ابھی کچھ ادارے ہیں جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ حضرت آتے تھے دورہ کر کے ادھر ادھر سے، یہاں تعمیر ہو رہی تھی، دھوپ میں کرسی لگا کے بیٹھتے تھے، تعمیر دیکھتے تھے کیسے کتنا بنا۔ آج اس ادارے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بیل اور گائے اور بھینس باندھی جا رہی ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے، جب یہ میں نے حالات دیکھا والد صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد، پھر میں نے کہا نہیں، اب ضرورت پھر یہ ہے کہ ادارے ایسے بنائے جائیں جو اپنی مزاج اور طبیعت کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق چلائے جا سکیں، اس میں کسی کا دخل نہ ہو۔ تو یہ آج ایک مدرسہ ہے۔ میں اپنا منصوبہ بتاؤں، میں زیادہ بوجھ ایک ساتھ نہیں ڈالتا، لیکن انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی اور آپ بھی زندہ رہے تو یہ مدرسہ تو بنے گا ہی بنے گا انشاءاللہ مولا تعالی، اور یہاں درس نظامیہ کی تعلیم بھی ہوگی۔ اور میں حق بجانب وہ حق رکھتا ہوں اس بات سے، جتنے بھی ہمارے برادران طریقت ہیں، شفیع حضرات ہیں، وہ چاہے شیخ اعظم سے بیعت ہو، چاہے سرکار کلاں سے بیعت ہو، چاہے مجھ سے بیعت ہو، ان کی ذمہ داری یہ ہے، فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ اس ادارے کو مستحکم و مضبوط جلد سے جلد کریں۔ اس سے بڑی محبت کا نذرانہ اپنے مشائخ کی بارگاہ میں اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بنا ڈالو اسے سنیت کا ایک عظیم قلعہ، بنا ڈالو اس سے ایسی ایک عمارت، ایسی ایک درسگاہ کہ یہاں سے نکلنے والا بچہ خود اپنے آپ مثال بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ساجدہ شیخ کوئی اعظم، مشکل کام نہیں ہے، صرف سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے؟ بیوقوفی کی بات کرتے ہیں، بالکل بیوقوفی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اور خود رب فرماتا ہے کان وعد اللہ حقا، خدا کا وعدہ سچا ہے. پھر تمہیں آخر کس چیز نے ایسے کاموں سے روک رکھا ہے؟ میرے پیارے میں کہتا ہوں شادی میں، بیاہ میں، رسومات کی ادائیگی میں، دنیا داری میں تم دیکھتے نہیں ہو کتنا خرچ کر رہے ہو، کچھ بھی کر ڈالتے ہو، بھلو ہی قرض لے کے کرتے ہو، پھر بعد میں پچھتاتے بھی ہو. جہاں تمہیں خرچ ہوش سے کرنا چاہیے وہاں تم خرچ بے ہوش ہو کر کرتے ہو، اور جہاں خرچ جنون میں کرنا چاہیے وہاں تم ہوش سے کرتے ہو، الٹی گنگا بہا رہے ہو. کیونکہ یہاں تم جوش میں خرچ کرو گے تو وعدہ اللہ کا ہے کہ اس سے زیادہ دے گا، اور جہاں تم دنیا میں خرچ کرتے ہو وہاں کسی کا کوئی وعدہ نہیں، جو خرچ کر دیا کر دیا. تو میرے پیارے یہاں خرچ کرو تو گن کر کے نہیں، نکالا جیب میں ہاتھ ڈالا اتفاق سے 2 نوٹ آ گئی 100 روپے کی، جلدی سے 1 نوٹ ڈالا، 1 نوٹ یہاں لا کے رکھ دیا. تم نے غلط کیا. جب تم نے ہاتھ ڈالا تھا تو تمہاری انگلی نے صحیح پکڑا تھا کہ 2 نوٹ ہی دینا چاہیے تھا، یہ رب کی جانب سے تھا. تم نے 1 کم کر کے اپنے ثواب میں کمی کر دی. کیونکہ تمہیں معلوم ہے یہاں کیا دینے سے ہوگا، ارے یہاں کیا دینے سے ہوگا. اور تم احسان کی بات کرتے ہو نظاروں کو دیکھ کر. یہ نظاروں میں، مسجدوں میں، دین کی اشاعتوں میں جو پیسہ دیتے ہو نا، تھوڑا سا تفکر تم میں پیدا ہوتا ہے، فخر آتا ہے نا کہ ہم نے 12,000 روپے دیے، ہم نے 20,000 روپے دیے، ہم نے 30,000 روپے دیے. ایک احساس ہوتا ہے نا، انسان ہے، ہیومنٹی، انسان ہے، ہمیں سائیکولوجی. لیکن میرے پیارے مت احساس کو آنے، اس احساس کو مت آنے. چونکہ تم احسان کا پہلو اپنے دل میں لاتے ہو تو احسان تو واقعی ہی نہیں ہوا، تو احسان کہاں سے؟ بھائی تم نے جو پیسہ دیا مدرسے کو اس کے بدلے میں کچھ لیا کہ نہیں لیا؟ بولو نا. مسجد و مدرسے میں پیسہ کیوں دیتے ہو تم؟ ثواب ملے گا. تو ایک چیز دیا ایک چیز لے لو گے تو پھر احسان کیا؟ سوچنا تو یہ ہے کتنا دیا اب کتنا ملے گا اس کا حساب کرو. 100 دیا ہے تو 100 تمہارا جو ہے اس کے حساب سے ثواب ملے گا. 1000 دیا تو 1000 کے حساب سے. تم کو تو یہ سوچنا ہے کہ آج ہم نے آخرت میں کتنا ڈپازٹ کر دیا. جو کہ جتنا وہاں ڈپازٹ ہوگا جب یہاں سے جاؤ گے نا تو وہی تمہارے کام آئے گا. یہ پیسہ تم دیتے ہو ان جگہوں پر، یہ تمہارا پیسہ ثواب میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہاں تمہارے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. جب تم اس دنیا سے اس دنیا میں جاؤ گے تو یہ ثواب ہی وہ کرنسی ہے جو تمہارے کام آئے گی. بتاؤ نقصان کہاں ہے؟ فائدہ ہی فائدہ. یہ سب کی ذمہ داری ہے، تمام اہل سنت اہل محبت سے ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو یہاں بنائیے. میرے پروگرام ہیں، کچھ خواہشیں ہیں، میری کچھ آرزویں ہیں کہ میں اس علاقے میں ایک ایسا ادارہ بناؤں جو درسگاہ کے ساتھ ساتھ تربیت گاہ سے بھی بچہ گزرے. آپ سمجھے ہیں نا، ایک عالم باعمل یہاں بن کر نکلے، ایک مستند مضبوط مستحکم عالم بن کے نکلے. اگر ہزاروں کی بھیڑ میں بھی اکیلا تنہا کھڑا ہو تو اس کے پیشانی میں بل نہ آئے. سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جواب دینے کے لیے، اہل سنت والجماعت کے مسلک کی حفاظت کرنے کے لیے، اہل سنت والجماعت کے مسلک کی اشاعت کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کبھی کمزور محسوس نہ کرے. ایسی معیاری تعلیم دینا چاہتا ہوں. اور اس میں جب میں اس کی تکمیل کو پہنچوں گا تو انشاءاللہ یہاں بچیوں کے لیے بھی ایک ادارہ قائم کروں گا انشاءاللہ. مولا تعالیٰ آپ سے میرے ساتھ رہیے. میں بوجھ نہیں ڈالوں گا، بالکل نہیں ڈالوں گا. آپ صرف ساتھ کھڑے رہیے، باقی دیکھیے کام کیسے ہوتا ہے. مجھے یہ کرنا ہے. جو محبتیں ہمارے والد کو اس علاقے سے تھی میں اس کا کچھ حق ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے والد نے کچھ لیا نہیں ہے، وہ اپنی زندگی بھر آپ کو محبتیں دیتے رہے اور انشاءاللہ میں بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں. میں بھی دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایک مضبوط ادارہ، صرف ایک مدرسہ نہیں بننا ہے، ایک مدرسہ نہیں بننا ہے. اس مدرسے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. دنیا ویسے ہی مجھے جانتی ہے. جس بارگاہ سے، جس در سے ہماری نسبت ہے بس وہ در سلامت رہے. دنیا ہمیں ویسے ہی جانتی ہے. مجھے جامعہ اشرف کا سرپرست اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے شہرت نہیں حاصل ہوئی. لوگ مجھے اس حیثیت سے نہیں جانتے.
بس مخدوم کی چوکھٹ کا ادنا سا خادم ہوں، اس حیثیت سے دنیا جانتی ہے۔ جی بے شک یہاں بھی مدرسہ قائم ہو جائے گا، اس کے بانی کی حیثیت سے دنیا مجھے نہیں جانے گی، بے شک مجھے پہلے ہی سے جانتی ہے دنیا۔ یہ ہمارے آقاؤں کا ہم پر کرم ہے، میرے شیخ کا روحانی تصرف ہے، یہ میرے دل و دماغ میں نہیں، خیال میں نہیں، آپ بھی مت لائیے، بڑی غلطی کیجیے گا۔ میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایسی یادگار درسگاہ بنائی جائے کہ جو محبتیں شیخ اعظم نے دی آپ کو، ان میں سے بہت سے بزرگ پردہ کر گئے، بہت سے بزرگ ابھی ہیں دنیا میں جو کل پردہ کر جائیں گے، موت تو سب کو آنی ہے۔ تو ایسی ایک درسگاہ مل کر بنا ڈالیے کہ آپ ہوں یا نہ ہوں، آپ کی نسلیں آئیں تو لوگ شیخ اعظم کو یاد کریں، شیخ اعظم کو یاد کریں، وہ یہاں زندہ رہیں، ان کی یادیں یہاں زندہ رہیں۔ جب اس علم کی درسگاہ سے علم لے کر علماء نکلیں گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ، تو بزرگوں کی یادیں بھی زندہ رہیں گی، ہمارے بزرگ کی خدمات بھی زندہ رہیں گی، انہوں نے جو احسانات کیے، جو محبتیں دیں، وہ محبتیں بھی زندہ رہیں گی۔ بڑی سخت ضرورت ہے۔ میں نے 4 کونے تیار کیے ہیں انشاءاللہ، ایک بھاگلپور کی زمین پر ہے، ایک ادھر جھارکھنڈ ہے، مولانا ایک بھول گئے، 3 ہی انہوں نے بتایا، ایک کشن گنج کے علاقے میں ادھر ہے۔ ان 4 جگہ پر انشاءاللہ میرا پروگرام ہے، بچوں کا مدرسہ، خانقاہ، مسجد اور ساتھ ساتھ بچیوں کا ادارہ، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی انشاءاللہ۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اتنی زندگی عطا کر اور ہمیں اس کی توفیق عطا کر کہ جو خیال دل میں آیا ہے دین کی خدمت کا میں اسے پورا کر سکوں، اور آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ آج بات ہے، آج تو بات ہے، اس بات کے کچھ اثرات ہیں، کل انشاءاللہ یہ خواب مکمل عملی طور پہ آپ کے سامنے کھڑا نظر آئے گا انشاءاللہ مولا تعالیٰ۔ تو گاؤں گاؤں میں، علاقے علاقے میں ہم ہر اپنے برادرانہ طریقت سے، اپنے اہل محبت سے یہ کہیں گے کہ اب اس ادارے کو پرائرٹی پہ رکھیے، اولیت پہ رکھیے، اسے بنانا ہے، جلد سے جلد بنانا ہے اسے، اور فکر نہ کیجیے، آپ کو جہاں لگے گی بوجھ ہے تو آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوں، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے بھی میں کھڑا ہوں، آپ بالکل پریشان مت ہوئیے، اور یہی ہوتا بھی آ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا جب تک کہ میں اس کو اس کے کمال تک نہ پہنچا دوں۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے، یہ آج بچے بھی نکلے ہیں، کل اب عالم دیکھیں یہاں سے انشاءاللہ، فاضل دیکھیں یہاں سے نکلے انشاءاللہ، ہماری بچیاں یہاں سے دین کی اور دنیاوی تعلیم لے کر جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے اعتبار سے تربیت دیں اور دنیاوی تعلیم میں ان کی مدد کریں۔ ایسی بچیاں ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں یہاں سے، تو یہ سب کے لیے کام ہے، یہ نعروں سے نہیں ہوگا، یہ کام کرنے سے ہوگا، یہ زمین پر آنے سے ہوگا۔ اور میں نہیں سمجھتا مجھے کہیں بھی کوئی بھی نا امیدی یا کوئی تردد یا بے چینی نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنے بزرگوں کے روحانی تصرفات پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اگر یہ کام ہوا ہے تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ یہ پائے تکمیل تک پہنچ کر رہے گا۔ اب جو شریک ہوا وہ خوش نصیب ہے، یہ میں ضمانت لیتا ہوں۔ میں نے کوئی شوق میں ادارہ قائم نہیں کیا ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے دین کی اشاعت کرنے والی جو درسگاہیں ہیں اس کی ذمہ داریاں خود آپ کو اٹھانی ہوں گی۔ اب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ ذمہ داریاں آپ نے سرکاروں پر ڈال دی تو ادارے ختم ہو گئے۔ بس آپ کو متحد ہو کر جڑیے، جتنے بھی اطراف اکناف میں ہمارے گاؤں ہیں جہاں سلسلے کے لوگ ہیں، اہل محبت ہیں، اور جہاں بھی اہل سنت والجماعت سے محبت رکھنے والے مخلص افراد ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ اس ادارے کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ابھی خانقاہ میں ادارہ چل رہا ہے، اس کی مستقل عمارت کی بنیاد آج رکھی گئی ہے، تو یہ بنیاد سے بنیاد نہیں رہے گی انشاءاللہ، یہ بنیاد ایک عمارت بنے گی اور باضابطہ یہاں مدرسے کی تعلیم شروع ہو پائے گی۔ ہم نے عمارت کا انتظار نہیں کیا، جو تھی ہم نے اس میں تعلیم شروع کر دیا،
اس کا نتیجہ یہ ہے 24 بچے حافظ قرآن بن کر نکلے، اور آپ کو بتایا گیا کہ اس میں 4 بچوں نے ایک نشست میں پورا قرآن سنایا۔ تو آپ کو ہمارا مزاج معلوم ہو گیا، جو جامع اشرف میں ہم کرتے ہیں وہی یہاں کریں گے، معیار وہی رکھیں گے، معیار سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بس آپ لوگ، بہت سے پروگرامات ہیں ہمارے انشاءاللہ اس علاقے کے لیے، اس علاقے کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ لوگ بالکل اعتماد کیجیے، کوئی تذبذب کی بات نہیں ہے۔ میں مانیٹرنگ کروں گا، بالکل پوری مانیٹرنگ کروں گا، آپ کے ہر ایک ایک پیسے کی حفاظت بھی ہوگی اور اس کا صحیح مصرف بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ باقی چیزوں میں نہ آئیے، اس ادارے کو بنانا ہے، اور شیخ اعظم کی بارگاہ میں، سرکار کلاں کی بارگاہ میں، مخدوم سمنہ کی بارگاہ میں پورے یقین سے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی جانب سے سب سے بڑا خراج عقیدت و خراج محبت ہوگا۔ اگر یہاں ایک علم کی درسگاہ آپ قائم کریں گے مضبوط، تو اس سے بڑا نذرانہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسے قائم کرنا ہے انشاءاللہ مولا تعالی، ہم سب مل کر اس کام کو کریں گے۔ بولیے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ انشاءاللہ کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے آئیے پھر انہی دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور جن لوگوں نے بھی اس ادارے کو تعاون کیا ہے، لگے ہیں، ہمارے وہاں اسماعیل صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، شہباز ہیں، اور ان کے رفقا سب، رحمت صاحب، رفعت صاحب، سب لوگ ہیں ماشاءاللہ، سب